بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ سے اپنے ڈاکٹر نذیر صدیقی یوٹیوب چینل پر مخاطب ہوں۔ دوستو، پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ یہاں سائنس کی تھیوریاں چلیں یا نہ چلیں، سازشی تھیوریاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں۔ یہاں پیشین گوئیاں بھی چلتی ہیں جن میں سے بیشتر غلط ثابت ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارے سیاسی منظرنامے پر ایک نئی سازشی تھیوری چل رہی ہے جس نے عمران خان کے اس فیصلے سے جنم لیا ہے جس میں اس نے یہ جو چینی کا اور یہ آٹے کا جو بحران تھا اور جس میں کچھ لوگوں کو سبسڈی دی گئی اور ایک انکوائری کمیشن بٹھایا گیا یا ایف آئی اے نے اس کی انکوائری کی اور کچھ سیاستدانوں کو اس کی سزا دی گئی، یا 25 اپریل تک جس کی فارنزک رپورٹ نے آنا ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ چینی ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے اور اس میں اصل حقائق کیا ہیں۔ اس کے بعد یہ آگے ایک نیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہر ملک میں جتنی بھی صنعت کار ہیں ان کی ایک اپنی برادری ہوتی ہے، جو لوگ چینی کے کاروبار سے وابستہ ہیں ان کی بھی ایک اپنی برادری ہے، اسی طرح ہے جو میڈیا ہے، جو باقی طبقات ہیں، سب کی اپنی ایک یونٹی اور برادری ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کی پھر سیاسی جماعتوں میں بھی اپنی اپنی لابیاں ہوتی ہیں۔ تو جو چینی کے کاروبار سے لوگ منسلک ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، ان کی رشتہ داریاں پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، ان کی رشتہ داریاں مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، سب جماعتوں میں موجود ہیں۔ اب ایک نئی تھیوری یہ ان دنوں گردش کر رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان نے جو شوگر جسے مافیا کا نام دیا جا رہا ہے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے، جو بہت ہی ایک طاقتور قسم کا ایک طبقہ ہے، تو اب سب لوگوں نے مل جل کر عمران خان کا جو ایک حکومت ہے اس کو گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں عدم اعتماد کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور ایک سینئر سیاستدان ہیں شہزادہ عالمگیر، انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو ایک لیٹر یا ایک جو تجویز ہے وہ بھیج دی ہے، ایڈوائز بھیج دی ہے کہ جو ہی میرے خلاف کوئی عدم اعتماد کی شد بدھ یا سمیل آنا شروع ہو تو آپ اسمبلی ہی ڈیزالو کر دیں میری ایڈوائز پہ، کیونکہ آئینی طور پر اگر پرائم منسٹر ایڈوائز دے تو صدر اس کو ڈیزالو کرنے کے قومی اسمبلی کو پابند ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں کچھ ایک اور تھیوری بھی چل رہی ہے کہ وفاق کے مقابلے میں پہلے پنجاب کا جو دھڑن تختہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پھر لوگ فضل الرحمان صاحب کے اس جو ان کا ایک مارچ جو تھا، ان کا جو ایک دھرنا تھا اس کو یاد کر رہے ہیں، جس کے دوران فضل الرحمان صاحب اور چودھری برادران کے درمیان گفتگو چلی، اور جس میں پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ امانت باتیں ہیں جو میں اس وقت نہیں بتا سکتا۔ تو اب سنا یہ ہے کہ بھی چودھری مونس الہی بہت سرگرم ہیں، عمل ہیں، اور ان کی ملاقاتیں خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ عثمان بزدار صاحب سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ نشانہ پنجاب حکومت کو بنایا جا رہا ہے تاکہ پنجاب حکومت کو کمزور کر کے بالآخر وفاق کو نشانے پہ لیا جائے۔ تو اس ماحول میں کہ جب ہم کورونا سے لڑ رہے ہیں، ہماری معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، ہر پاکستانی اپنی اپنی جگہ پر انتہائی مشکلات کا شکار ہے، بلکہ پوری دنیا ہی اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے، تو ہمارے سیاستدانوں نے ایک اس سازشی تھیوری میں رنگ بھرنے کی اگر ٹھان لی ہے تو یہ بہت ہی ایک بدقسمتی کی بات ہوگی۔ تو اس میں کافی سارے لوگوں کے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی پاکستان میں یہ پارلیمانی جو نظام ہے یہ نہیں چل پا رہا، اس کی جگہ پہ اب صدارتی نظام لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس صورتحال کا سامنا ہے اور جس طرح ہمارے جو مختلف ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں،
ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ مجھے کم از کم اس طرح کے آثار دور دور تک ہی نظر نہیں آتے کہ وفاقی حکومت یا کوئی بھی صوبائی حکومت غیر مستحکم ہونے جا رہی ہے یا کسی کے خلاف دھرنے کی صورت میں گرنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں یا کسی کے خلاف عدم اعتماد کی صورت کے جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہے. ہاں بس ایک جو ہے جو دھول ہے وہ اڑائی جا رہی ہے. ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. دباؤ میں لا کر اگر کوئی فریق یا کوئی ادارہ یا کوئی ایک طبقہ حکومت کو دباؤ میں لا کر اپنے مفادات کا عرق اگر کشید کرنا چاہتا ہے تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. کم از کم مجھے موجودہ حکومت جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ اس نازک موضوع پر محاذ پر جو آج جس سے پاکستان گزر رہا ہے. 25 اپریل تک رمضان شریف بھی آ جائے گا، پھر آگے عید بھی آ جائے گی. عالمی حالات بھی اس طرح ہیں، پاکستان کی اقتصادی صورتحال بھی اس طرح ہے. اس طرح کی اتھل پتھل کے دور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی ہونے جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑے بہت اپس اینڈ ڈاؤن تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وفاقی یا صوبائی حکومت اپنی جگہ پر قائم رہے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.